مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. مولوی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جاب حرام ہے، سودی بینک میں جاب حرام ہے، اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ جلدی سے کم عمری میں شادیاں کر لیا کرو، اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. بھی مجھے والدین تانے دیتے ہیں کہ ان کے بیان میں ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو غلط غلط باتیں سیکھ کے آتے ہیں. وہ غلط باتیں کیا ہیں؟ گھر آ کے کہتے ہیں ابو میری شادی کر دو. کہتے ہیں بہت غلط قسم کی باتیں سیکھ کے آتے ہیں یہاں پر. تو میں بچوں کو ان کے اپنے خرچے پہ شادی کا کہتا ہوں. مجھے کہتا ہوں نا، آج ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آئی میرے پاس، اتنا باریک سا لڑکا، بہت ہی چھوٹا سا، یا شاید بیان میں بیٹھا ہوا بھی ہو. تو وہ لے کر آئیں، یہ کہہ رہے میری شادی کر دو، آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے. تو میں نے اس کا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ مجھے اس کی بیچارہ اچھا لڑکا ہے، مذاق کر رہا ہوں، وہ دل پہ نہ لے لے اگر سن رہا ہے تو اس کی جو پینٹ تھی نا اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو رشتہ نہیں ملے گا اس پینٹ میں. صحیح ہے نا؟ بہت بیچارے کی گھسی پٹی سی پینٹ، پتلی سی پہنی ہوئی تھی اس نے. بڑا اچھا لڑکا ہے، گپ شپ ہے میری اس سے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا شادی آپ ضرور کریں، لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. اماں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا، ذمہ داری پوری ہو گئی. اب بہو کس کے خرچے پہ آئے گی؟ آپ کے خرچے پہ. تو آدھی بات لیتے ہو، آدھی نہیں لیتے. ہاں اماں اپنے خرچے پہ کرا دے تو ثواب ان کو بھی ملے گا، لیکن اس میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر اپنے خرچے پہ کرا دی تو پھر بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائے کہیں. ابھی تو پھر بھی اس امید میں کوئی جاب واب کر لے کے شادی کرنی ہے، ورنہ بعض دفعہ ابا نے کرا دی تو بچہ پہلے سے سست ہوتا ہے، پوستی ہوتا ہے، وہ اور پڑ جاتا ہے آ کے. اب ابا کہنے لو پہلے اس کو پالو، اب اس کی بیوی کو بھی پالو. تو لیکن اگر کوئی باصلاحیت بیٹا ہے جو محنت کے سے پڑھ رہا ہے، دل لگا کے پڑھ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے ایسا سست نہیں ہے، تو پھر والد کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پہ شادی کرا دے. اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. مگر یہ چاہیے ہے، لازم نہیں ہے. تو یہ پورا مسئلہ ہے، اس کو اسی طرح بیان کیا کریں، آدھا نہ بیان کریں کہ بس کرا دو اور ابا سے پیسے لے کے بھی کرا دو، بیوی کا خرچہ بھی ابا اٹھائیں گے، بچے سارے وہ بھی ابا نے آپ کو جوان کر دیا نا پال پوس کے، ابا کی ذمہ داری بولو بھائی ختم ہو گئی. اب پتہ ہے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جوان بیٹے کی، خود اس بیٹے کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے. باپ کے ذمے بیٹیوں کو کھلانا تو ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی. بیٹا جب بالغ ہو جائے تو باپ کے ذمے اس کو کھلانا پلانا واجب نہیں ہے، کیونکہ اب اس پر خود کمانا فرض ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی کھلا دیا کریں، ثواب ملے گا. ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کو نکال دیں گھر سے. تو میں بیٹوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے باپ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کھلا رہے ہیں وہ. خیر، تو صالح قوم سمود نے کیا کہا؟ 3 الزام لگائے کہ ایک تو یہ کہ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اس رسم سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کی ہے، تیسرا یہ کہ ہم پیسے ہمارے ہیں تو اس میں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ بولو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو یہی حال ہے. لوگ علماء کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ بتائیں یہ سود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس آئیں قرآن خوانی کریں، مردوں پہ بخش کے چلے جائیں، مردوں کو نہلائیں، دفن کریں، قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں. بس اتنا ہونا چاہیے مولوی صاحب. اس سے زیادہ والا مولوی ہمیں پسند میں خرابی ہے.